جب اسے تما لالچ نہیں ہوگا، صرف ان سے دین کا لالچ ہوگا، تب وہ تلخ باتیں بھی نہیں کرے گا، کسی کی بے عزتی بھی نہیں کرے گا، اور بات بھی اچھے طریقے سے پہنچا دے گا، جو اصل بات ہے وہ بھی ان تک پہنچا دے گا، لیکن ان پر ایسا ٹوٹ نہیں پڑے گا۔ مطلب میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ کسی کو بلایا گیا ہمیں، وہاں لوگ سارے سود کھاتے تھے، اور مجھے پتا چلا، میں نے کہا اگر میں سود پہ بیان کیا تو یہ تو غصہ کریں گے، تو لہٰذا میں نے وہاں شفاعت بیان کرنا شروع کر دی، شفاعت، تو وہ دیگر چیزیں بیان کرنا شروع کر دی۔ اب چاہیے یہ کہ ہم کیا کریں، بات کرنے کا طریقہ کیا ہے، چلو بات کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ وہاں جو ہے ہم کیا کہیں، ڈائریکٹ یہ کہنے کہ او سود خورو، یہ غلط طریقہ ہے۔ ہم کیا کہیں کہ بھائی ہم مسلمان ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، ہمیں چاہیے کہ ہم سود سے بچیں، ہمیں چاہیے، جب میں اپنے آپ کو شامل کروں گا تو ان پر اٹیک نہیں ہوگا۔ پھر حدیث سنیں بھی، ہمارے نبی ایسے فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح رشوت کی بات ہے تو وہاں رشوت خور ہیں تو رشوت پہ بات کرنی پڑے گی، ورنہ گناہ گار ہوگا بندہ۔ اور طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ اچھے طریقے سے کرے، کہ یار میں بھی، آپ بھی مسلمان ہیں، میں بھی، آپ بھی ایک عہدے پر ہیں، میں بھی ایک عہدے پر ہوں، مجھے کوئی مسلح میں آ کے مسلح پہ کھڑے کو کچھ پیسے دیتا ہے کہ مولانا صاحب اس موضوع پہ بات کر دو ذرا، اس پہ نہ کرو، تو میں رشوت لے کے اگر خاموشی اختیار کرتا ہوں تو میں بھی گناہ گار ہوں گا۔ ہم سب مل کے آج توبہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد یہ کام نہیں کریں گے۔ بات پہنچ گئی نا؟ تو اس طرح سے اس سے بھی اچھے لوگ ذہین فتین ہوں گے، اس سے اچھے لوگ ہوں گے جو کیا پہنچاتے ہیں، بات پہنچا دیتے ہیں، اگلا بندہ تلخی بھی نہیں کرتا۔ تو یہ ہوتا ہے کہ حکم پہنچانا ہے، بات پہنچانی ہے، چھپانا نہیں۔ تو طمع جب آ جائے گا، لالچ جب آ جائے گا، اس وقت مسائل بنتے ہیں، دین پھر برقرار نہیں رہتا۔ اللہ تبارک و تعالی لالچ اور طمع سے بھی پناہ نصیب فرمائے اور نجات نصیب۔ آخری آیت کریمہ اس پہ ختم کرتے ہیں، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور نماز جو ہے مدد طلب کرو نماز سے، صبر اور نماز سے مدد چاہو، مدد طلب کرو۔ استعین، یہ امر ہے، یعنی سبق نمبر 13 ہے کہ تم مدد طلب کرو صبر سے اور نماز سے۔ یعنی اس میں کئی دلائل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارش نہیں آتی تھی تو نماز پڑھتے، اللہ بارش دیتا تھا۔ سورج گرہن یا چاند گرہن لگتی تو سورج گرہن اور چاند گرہن کی نماز پڑھتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت انس بن مالک کا باغ تھا تو ان کے یہاں بارش نہ ہوئی، انہوں نے وہ نفل پڑھے، دو نوکر سے پوچھا بادل نظر آیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ نے پھر دو پڑھے، آپ نے پھر دو پڑھے، تو تیسری مرتبہ جب پڑھے تو اس نے کہا جی مرغی جتنا ہوتی ہے نا اتنا بادل آ رہا ہے، آپ نے فرمایا بس یہ اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے گا۔ تو نماز کے ذریعے سے ایک صحابی ہے حضرت ابو ہریرہ، انہوں نے کہا میرے پیٹ میں درد ہے، تو آپ نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ، نماز شفا ہے، نماز پڑھو، اللہ تمہارے پیٹ کا درد دور فرما دے گا۔ تو اس طرح ایک نبینہ شخص ہے، ان کی آنکھیں نہیں تھیں، حضور نے ان کو ایک دعا اور نماز تلقین فرمائی، انہوں نے نماز اور دعا پڑھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آنکھیں عطا فرما دی۔ اسی طرح ایک صحابی تھے عقبہ بن نافع، فاتح افریقہ ان کو کہتے ہیں، ان کے ہاں یہ ہوا کہ پانی نہیں تھا افریقہ میں اور بڑے پریشان تھے، انہوں نے پھر 2 رکعت نماز پڑھی اللہ کی بارگاہ میں، ابھی 2 رکعت کا سلام پھیرا تھا، آپ نے لوگوں سے پوچھا پانی کہیں سے نظر نہیں آیا، انہوں نے دیکھا تو ان کا جو گھوڑا تھا اس نے پاؤں لگایا تو اللہ نے نیچے سے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا۔ تو نماز سے مسلمانوں نے مدد طلب کی ہے، یہ بہترین ذریعہ ہے اللہ کی بارگاہ میں قربت کا۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، صلاۃ استخارہ ہے، اور اسی طرح صلاۃ الحاجات ہے، حاجت ہو تو حاجت کے لیے نوافل ہیں، تو یہ ہماری کتب میں بھی لکھا ہوا ہے، اللہ نے ہمیں تلقین فرمائی ہے۔ دنیا کے تمام تر معاملات کا حل اللہ رب العزت نے ایک نسخہ ہمیں عطا فرمایا، وہ ہے نماز۔ اس کو اگر اہتمام کے ساتھ پڑھا جائے تو اللہ برکتیں عطا فرماتا ہے۔ وَإِنَّهَا، بے شک نماز، ہا ضمیر صلاۃ کی طرف لوٹتا ہے گول، اور یہ مؤنث ہے، ہا ضمیر بھی ہا ہما ہننا، ہا ہما ہننا یہ والا ہے، اور بے شک وہ کبیرۃ، کبیر ہے، بھاری ہے، بوجھل ہے، الا مگر علی الخاشعین، یعنی سوائے خاشعین کے، ڈرنے والوں پر نماز بوجھل نہیں ہے۔ لیکن یہ حدیث پاک میں منافق پر نماز بوجھل ہو جاتی ہے، گناہ گار پر بھی نماز بوجھل ہو جاتی ہے، اور جو عام آدمی ہوتے ہیں جو پڑھتے ہیں کیونکہ ان کے گناہ سے جھڑتے رہتے ہیں تو ان پر نماز بوجھ نہیں بنتی، بلکہ کبھی کبھی نماز ان کے سکون کا
ہوتا ہے، اور نمازیوں کے لیے اکثر نماز سکون کا ذریعہ ہوتی ہے، اور ان کے لیے سکون بنتی ہے، اور جو نہیں پڑھتے ان کے لیے مسئلہ بنتا ہے۔ الذین یظنون، کیوں الذین، وہ لوگ، یظنون جو ظن کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ وہم و ظن، انہم بے شک وہ، ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے، ملاقات کرنے والے ہیں رب سے، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون، اور بے شک الیہ، اس کی طرف، راجعون لوٹنے والے ہیں۔ یعنی نماز پڑھنے والے اور صبر کرنے والے کیا سوچتے ہیں؟ ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں، اور میں بارہا کہتا ہوں کہ اللہ سے ہماری ملاقات ہو۔ نماز جب بھی پڑھیں کہ جس کو ہم یہاں یاد کرتے ہیں وہاں ہمیں اس کی ساتھ، اللہ کے ہمارے کا ساتھ کیا ہوگی جی؟ ملاقات ہوگی۔ تو وہ اس گمان اور اس یقین میں ہوتے ہیں۔ یہاں ظن مبانا یقین ہے، کیا ہے جی؟ یقین۔ وہ لوگ، وہ جو یقین رکھتے ہیں کہ بے شک وہ ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے، اور بے شک وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، یعنی دو، ملاقات بھی ہوگی، پلٹ کے ہم نے اپنے رب کی بارگاہ میں جانا ہے، اس لیے وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، صبر بھی کرتے ہیں۔ تو یہ ہماری جی آج ہم نے 3 آیات جو ہے وہ پڑھی، تاکہ ہمارا جو ہے، بلکہ 4 آیات ہماری ہو گئی، میں پھر سے دہراتا ہوں اور پیچھے سے اور ختم کر دیتے ہیں۔ اور نہ ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ، اور نہ چھپاؤ حق کو، حالانکہ تم جانتے ہو۔ نماز کو قائم رکھو یا کرو، اور زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا، اور بھول جاتے ہو اپنے آپ کو، حالانکہ تم کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہو۔ کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ اور تم مدد طلب کرو صبر سے، نماز سے، بے شک وہ نماز بھاری ہے مگر خاشعین پر، یعنی سوائے خاشعین کے، وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں، بے شک یقیناً وہ ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب کے ساتھ یا اپنے رب سے، اور وہ بے شک وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ان آیات بینات کے نور سے ہمارے دلوں کو منور اور روشن فرمائے۔